बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और वो बड़ा फैसला उनके इस्तीफ़े के हवाले से है। शहबाज शरीफ ने मशरूत तौर पर इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। ये फैसला उन्होंने किस बुनियादों पर किया है और क्या वो शर्त हैं जिसके बाद वो जो अपना इस्तीफ़ा है वो दे देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा देने का मशरूत इस्तीफ़ा देने का जो फैसला है वो किया है। नाज़रीन, जावेद चौधरी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक कॉलम आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जिसमें ये तमाम जो डिटेल्स हैं ये मौजूद हैं और आपको मालूम होगा कि किस बिना पर शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है। तो नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैंने एक बार मियां शहबाज शरीफ से पूछा था, चौधरी निसार आप दोनों भाइयों के सबसे करीबी और पुराने दोस्त क्यों हैं? मुझे आज भी याद है मियां शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जवाब दिया था, चौधरी साहब में तीन खूबियां हैं। ये ईमानदार हैं, एक पैसे की रवादार नहीं हैं, दूसरा ये जहनी तौर पर बहुत ताकतवर हैं। आप उनके सामने कोई भी मसला रख दें, ये चंद लम्हों में उसका हल तजवीज़ कर देंगे। लोगों की शक्ल देखकर इनका अंदर जान जाते हैं। और तीसरी खूबी, ये मुनाफिक नहीं है, ये सामने भी वही हैं जो ये पीठ पीछे हैं। और मियां नवाज शरीफ और मैं दोनों इनकी इन खूबियों के फ़ैन हैं। मियां शहबाज शरीफ ने ये तज्जिया चौधरी निसार की मियां नवाज शरीफ से नाराज़गी से पहले दिया था और मैं बड़ी हद तक इससे इतफाक़ करता हूँ। ताहम चौधरी साहब में एक चौथी खूबी भी है, ये ज़िद के बहुत पक्के हैं। ये जब तक मियां नवाज शरीफ के साथ थे तो ये इनके साथ थे, इन्हें कोई इनसे अलग नहीं कर सका। लेकिन ये जब अलग हुए तो फिर ये बेगम कलसूम के इंतकाल पर भी ताज़ियत के लिए मियां नवाज शरीफ के पास नहीं गए। मियां शहबाज शरीफ ने इन्हें कायल करने की कोशिश की, इनको समझाया आपको भाभी कलसूम की ताज़ियत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उनका जवाब था मैं गया और अगर इसके बाद परवेज़ रशीद ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दे दिया तो मियां शहबाज शरीफ ने सीने पर हाथ रख कर कहा, जवाब दिया था परवेज़ रशीद एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। चौधरी साहब ने ठीक है कहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मियां नवाज शरीफ से ताज़ियत नहीं की। ये इस कदर ज़िद्दी हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ इनके इख्तलाफात 12 अक्टूबर 1999 को स्टार्ट हो गए थे। हुसैन नवाज ने चौधरी निसार को फौजी जीप में बैठकर वज़ीर आज़म हाउस से जाते देखा था, जबकि बाकी तमाम लोग हिरासत में थे। ये मंजर हुसैन नवाज के जहन में बैठ गया और इसके बाद उन्होंने कभी चौधरी निसार को कबूल नहीं किया। ताहम मियां नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के दबाव के बावजूद चौधरी निसार के साथ चलते रहे, लेकिन ये दोस्ती पानामा केस के फैसले के बाद टूट गई। चौधरी निसार के बकौल, मैंने मियां साहब से पूछा था आप या आपके बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? अगर कोई गड़बड़ है तो आप हमें बता दें, हम सब मिलकर आपको बहरान से निकालेंगे। मियां साहब ने जवाब दिया था, हम मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं और मेरे बच्चे ये इशू हैंडल कर लेंगे। लेकिन आखिर में मियां साहब के बच्चे अपने आप को क्लियर ना कर सके, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। चौधरी निसार मियां नवाज शरीफ दौर के आखिरी महीनों में ख़ुद को फासले पर भी महसूस करते थे। मियां साहब सिर्फ इसहाक डार तक महदूद हो गए थे। ख्वाजा आसिफ के साथ उनके इख्तलाफात 2012 में 12 से चले आ रहे थे। ये अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक तकरीर की वजह से ख्वाजा आसिफ को सब के सामने झाड़ दिया था और ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिया था। लिहाजा दोनों के दरमियान आज तक बोलचाल बंद है, जबकि परवेज़ रशीद ये समझते हैं डॉन लीक्स के बाद चौधरी निसार ने इन्हें वजारत से हटवाया था। ये भी इनके खिलाफ बयान देने से नहीं चूकते। बहरहाल पनामा केस के फैसले के बाद चौधरी निसार ने काबीना के इजलास में सबके सामने मियां नवाज शरीफ को इस बहरान का जिम्मेदार करार दिया और ताल्लुकात का धागा टूट गया। चौधरी निसार के पास इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का चांस था। ये अगर एक कदम उठा लेते तो ये आज वज़ीर आला पंजाब होते या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन ये किरदार के पक्के हैं, लिहाजा उन्होंने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी।
اب ہم ان کے پنجاب اسمبلی کے حل کی طرف آتے ہیں۔ میاں شہباز شریف اور چودھری نثار سیاسی مفاہمت کے پرانے دائی ہیں۔ یہ فوج کو ملک کی سب سے بڑی حقیقت مانتے ہیں اور ان کا خیال ہے پاکستان میں کوئی پارٹی اور کوئی لیڈر فوج کو ناراض کر کے حکومت نہیں کر سکتا، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں اب مفاہمت کی آخری کوشش کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ میاں شہباز شریف لندن جا کر، یہ ناظرین وہ حصہ ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ میاں شہباز شریف لندن میں جا کر میاں نواز شریف کے سامنے اپنا آخری مفاہمتی ایجنڈا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ایجنڈے کے 3 نکتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں بند کر دیں، یہ خاموشی کا روزہ رکھ لیں اور کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں۔ دوسری طرف حمزہ شہباز بھی پس پردہ چلے جائیں گے۔ پارٹی کا اگلا سربراہ کون ہوگا یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم احتجاجی سیاست مطلب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم احتجاجی سیاست چھوڑ کر صرف اور صرف 2023 کے الیکشنز پر توجہ دیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح یہ ضمانت لیں گے کہ اگلے الیکشنز غیر جانبدار اور شفاف ہوں گے۔ ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس کے لیے راضی کر لیتے ہیں تو ہم میچ جیت جائیں گے، ورنہ 2023 کا الیکشن ہمارے لیے آخری ثابت ہوگا اور 2028 میں کون زندہ رہتا ہے اور ملک اور خطے کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ پیشن گوئی آسان نہیں۔ اور تیسرا، ملک بحران کا شکار ہے۔ کوئی ایک پارٹی اکیلی اس بحران سے نہیں نپٹ سکتی، چنانچہ ہمیں 2023 میں قومی حکومت بنانی چاہیے۔ صوبوں میں جو پارٹی اکثریت حاصل کر لے اسے حکومت بنانے کا موقع دے دیا جائے اور وفاق میں بھی تمام پارٹیوں کو اقتدار میں شریک کر کے ملک کو بحران سے نکالا جائے۔ ہم اگر آپس میں لڑتے رہے تو ملک کو بچانا اور چلانا مشکل ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے، ہم ان کی ڈومین میں نہ جائیں اور انہیں اپنی ڈومین میں نہ آنے دیں۔ یہ معاہدہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ میاں شہباز شریف کا خیال ہے یہ ان کی بڑے بھائی کے ساتھ آخری سیاسی گفتگو ہوگی۔ میاں نواز شریف اگر مان جاتے ہیں، یہ انہیں فل چارج دے دیتے ہیں اور مریم نواز کو سائیڈ ٹریک کر دیتے ہیں تو پھر یہ اپوزیشن اور فیصلہ سازوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے۔ لیکن اگر میاں صاحب نہیں مانتے تو یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے، یہ پارٹی میں رہیں گے لیکن اپنی باقی زندگی شریف ٹرسٹ کے لیے وقف کر دیں گے، ویلفیئر کا کام کریں گے، کتابیں پڑھیں گے اور اپنی صحت پر توجہ دیں گے۔ یعنی کہ اگر نواز شریف نہیں مانتے تو وہ سیاست سے پرے ہو جائیں گے، اگر نواز شریف کا یہی بیانیہ رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین، پارٹی کے سینئر قائدین بھی میاں نواز شریف سے متفق ہیں۔ یہ اب برملا کہتے ہیں ہم نے ووٹ کو عزت دے کر دیکھ لیا اور ہم نے احتجاجی تحریک بھی چلا کر دیکھ لی، کیا نتیجہ نکلا، لہٰذا ہم اب مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اب مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے ورنہ پارٹی اور ملک دونوں خطرے کا شکار ہو جائیں گے۔ میاں شہباز شریف بڑے بھائی کے مشیروں سے بھی خوش نہیں ہیں، یہ انہیں مارکسی ذہن کے خوش فہم لوگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے لوگ 1917 کے روس سے باہر نہیں نکلے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں نیلسن کو بھی انقلاب سے پہلے جان بچانے کے لیے فن لینڈ میں پناہ لینا پڑ گئی تھی۔ یہ آج بھی اس دن کو یاد کرتے ہیں جب میاں نواز شریف جی ٹی روڈ مارچ کے بعد لاہور پہنچے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ملاقات کا وقت مانگا۔ میاں نواز شریف اگلے دن چھوٹے بھائی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ ملاقات میں صرف 3 لوگ شامل تھے، دونوں بھائی اور سلمان شہباز۔ یہ 2.5 گھنٹے طویل ملاقات تھی اور دونوں بھائیوں کے درمیان پہلی بار لمبی سیاسی نشست ہوئی تھی۔ چھوٹا بھائی بولتا رہا اور بڑا سنتا رہا۔ میاں شہباز شریف نے آخر میں میاں نواز شریف کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہا، آپ لڑنے کی غلطی نہ کریں، یہ لوگ اس بار جدہ کی غلطی نہیں دہرائیں گے، یہ ہمارا کاروبار بھی تباہ کر دیں گے اور پارٹی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ چھوٹے بھائی کا کہنا تھا ہمارے ووٹرز صرف ووٹرز ہیں، یہ انقلابی نہیں ہیں، یہ ہمیں دل کھول کر ووٹ دے دیں گے، لیکن آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں یہ ہمارے لیے خون دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہمیں حالات کو سمجھنا ہوگا۔ میاں نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کی بات مان گئے، یہ خاموش رہنے اور 2018 کے الیکشنز پر فوکس کرنے کا وعدہ کر کے رائے ونڈ چلے گئے، لیکن رائے ونڈ پہنچتے ہی
انہوں نے ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا۔ شہباز شریف سمجھتے ہیں ہم نے 2018 کا الیکشن اس دن ہار دیا تھا، یہ مانتے ہیں عمران خان کو لیڈر ہم نے بنایا تھا، یہ نون لیگ تھی جس نے عمران خان کو اقتدار تھالی میں رکھ کر پیش کیا تھا۔ ہم اگر غلطیاں نہ کرتے، ہم اگر درمیان کا راستہ اختیار کرتے تو عمران خان کبھی ایوان اقتدار میں قدم نہ رکھ سکتے۔ یہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر گرے ہوئے ہیں اور انہیں چن کر واپس ٹوکری میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 2023 کا موقع بھی ضائع ہو گیا تو شاید واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، لہٰذا اپنے بھائی سے اکیلے میں آخری سیاسی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی ملاقات جس میں فیملی کا کوئی شخص موجود نہ ہو، اور اس ملاقات میں جو طے ہو میاں نواز شریف اس بار اس پر منوعین عمل کریں، یہ کسی مارکسی ساتھی یا نسیم حجازی کو اس فیصلے کو سبوتاژ کرنے کا موقع نہ دیں، ملک، پارٹی اور خاندان تینوں بچ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کا جو آخری پارٹ ہے کہ عمران خان کو تھالی میں رکھ کر اقتدار دیا گیا اور ان کی وجہ سے شاید وہ لیڈر بنے، اس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال مین چیز جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ شہباز شریف صاحب اگر نواز شریف اپنا جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے اس مرتبہ، تو شہباز شریف سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، مستعفی ہو جائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔